ختم کرنے والا ہے، اللہ اس دنیا کو مٹانے والا ہے، کیونکہ اب باپ کی ناقدری ہونے لگی ہے، اب ماؤں کی ناقدری ہونے لگی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ ماں کیا ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے اللہ نے درجہ بتایا، میرے اور آپ کے محبوب نے درجہ بتایا، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے اس زمین پر ماؤں کی قدر نہیں تھی، اس زمین پر بہنوں کی کوئی قدر نہیں، لیکن میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں سن لو، اور لوگوں سن لو، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے، وہ نکاح کے بعد بھی اس کی پرورش اور اس کا خیال کرتا ہے اور اس کے لیے کھانے پینے کی اور ہدیے کی چیزیں لے کر کے جاتا ہے، ایسے بھائی کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ سنتا ہو او اللہ کے نیک بندو، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ اپنی بہنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن آج بھائی اپنی بہنوں کی خدمتوں سے بھاگتے ہیں، اپنی بہنوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ میرے آقا نے بہن کی خدمت کا انجام بتلایا ہے، بہن کی خدمت کا بدلہ بتلایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، ان کے کوئی بہن نہیں تھی، خالی بیان نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنی بہن کی کیا عزت کی ہے، آؤ تمہیں بتلاتا چلو۔ علماء موجود ہیں، غزوہ بنو مستلق کا موقع ہے، آپ نے غزوہ بنو مستلق کے اندر یہ کون سا غزوہ ہے، آؤ تمہیں بتلاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس غزوے میں فتح حاصل کی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں 12,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ، اور اسی طریقے سے 600 آدمی غلام بنا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے تھے۔ 12,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ، اور اسی طریقے سے 600 سے زیادہ غلام اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے تھے، اللہ کے نبی کے یہاں لائے گئے۔ اسی مجمع کے اندر ایک بوڑھی اماں آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں صحابہ سے، اے صحابہ جانتے ہو جو یہ تمہارا سردار ہے، جو یہ تمہارے محمد عربی ہیں، جانتے ہو یہ میرے بھائی ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سردار کے تو کوئی بہن نہیں تھی، ہمارے سردار کے تو کوئی بہن نہیں تھی، آپ کون ہیں جو ہمارے سردار کو اپنا بھائی کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں جاؤ اللہ کے نبی کو بلا کر کے لاؤ، میں ان کی بہن ہوں۔ چنانچہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ایک عورت تشریف لائی ہے، ایک عورت آئی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے کہ محمد میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی آپ کے کوئی بہن نہیں تھی۔ چنانچہ میرے آقا اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، لا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی ہیں، میرے اور آپ کے آقا ان سے معلوم کرتے ہیں ارے اللہ کی بندی کون ہو؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں اے محمد بھول گئے، ارے میں تمہاری بہن ہوں، ارے میں تمہاری بہن ہوں، بھول گئے اس وقت کو کہ جب تمہارا بچپنا تھا، جب تم بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے اور میں اور تم بکریاں چرانے کے لیے جنگل کے اندر نکل جایا کرتے تھے، میں تمہیں جنگل میں لے جا کر اپنی گود میں اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا، میں آسمان کی طرف اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ میرے محمد کو باقی رکھنا، اللہ میرے محمد کو پوری دنیا کا سردار بنا دینا، اس کی سرداری کو پوری دنیا کے لیے قائم رکھنا۔ اے محمد بھول گئے، تم نے بچپنے میرے کاٹا تھا، آج بھی میرے اوپر کاٹنے کا نشان ہے، اے محمد بھول گئے، میں کوئی اور نہیں، میں تمہاری سگی بہن تو نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہو، لہذا میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں، میں تمہاری رضائی بہن ہوں، میں تمہاری رضائی بہن ہوں۔ میرے آقا جب اتنا سنتے ہیں کہ میری بہن دروازے پر آئی ہے، آپ اپنے کندھے سے کملی کو اتارتے ہیں، اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری بہن آؤ اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ آؤ اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں میری اتنی حیثیت کہاں کہ تمہاری اس کملی پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ فرماتے میرے آقا
اے میری بہن میں دنیا کے لیے سردار ہوں، میں صحابہ کا سردار ہو سکتا ہوں، ان کا آقا ان کا محبوب ہوں، لیکن میں تیرے لیے تیرا بھائی ہوں، لہذا تم میری اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت حلیمہ اس کملی پر آ کر کے، ان کی بیٹی اس کملی پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، چنانچہ میرے آقا پھر فرماتے ہیں اے میری بہن تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت شیبہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی میں اس لیے آئی ہوں کہ جو تمہارے یہاں غلام قیدی بن کر کے آئے ہیں ان میں میرا شوہر بھی ہے، اگر آپ چاہو تو ان کو آزاد کر دو۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا کہتے ہو؟ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں یا نبی اللہ آپ خود مختار ہیں، آپ حکم کر دیجئے۔ چنانچہ میرے آقا حکم فرماتے ہیں سنو، آج میری بہن میرے دروازے پر آئی ہے، آج ان کے شوہر کو نہیں بلکہ شوہر کی محبت میں تمام کے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں گے۔ تمام کے تمام غلام آزاد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہن کا درجہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا بتلا رہے ہیں کہ اگر بہن زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر تمہارے گھر پر کے کوئی بھی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو بھائی کا حق یہ ہے کہ اپنی بہن کے سوال کو نہ ٹالے، اپنی بہن کے سوال کو نہ ختم کرے بلکہ اپنی بہن کے سوال کو پورا کر دے، چاہے بھائی کتنا ہی مالدار ہو جائے، چاہے بھائی کتنا ہی بڑا بن جائے، لیکن اپنی بہنوں کو نہیں بولنا ہے۔ دعا کرے انشاءاللہ، ارادے کریں کہ اپنی ماں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اپنی بہن کا خیال کریں گے انشاءاللہ، اپنی بہن کا جب ان کا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی میرے آقا کے آنے سے پہلے ان بہنوں کی کوئی قدر نہیں، ان مظلوموں کی کوئی قدر نہیں، لیکن جیسے ہی میرے آقا آتے ہیں فرماتے ہیں یہ بہن کیا ہوتی ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے آقا صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہاں یہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ آج لوگ اپنی بیویوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، آج ان بیویوں کو یہ لوگ اپنی غلام سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، یہ تمہارے پیروں کی جوتی نہیں ہے، یہ تمہاری غلام بھی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری شریک حیات ہے، ارے یہ تمہاری دوست ہے، یہ تمہاری مشیر ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا اپنی بیویوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے 11 نکاح فرمائے ہیں، میرے آقا نے 11 نکاح کیے ہیں، جانتے ہو 11 نکاح کرنے کی وجہ مجھے اور آپ کو سبق دینا تھا۔ کیا سبق دینا تھا کہ اگر تمہاری بیوی تمہاری عمر سے زیادہ آ جائے تو تمہیں محبت حضرت خدیجہ کی طرح کرنی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن میرے آقا کی عمر کتنی ہے ذرا آپ مجھے بتلاؤ۔ میرے اور آپ کے محبوب کی عمر پہلے نکاح کے وقت میں 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے، اور کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ سب سے زیادہ بیویوں میں اگر کسی سے محبت فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت فرماتے تھے۔ ہاں کیا فرماتی حضرت عائشہ کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو میرے آقا کبھی کبھی جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر کیوں بھجوایا کرتے تھے؟ ارے میری خدیجہ بھی ایسے بھجوایا کرتی تھی، میری خدیجہ بھی ایسے ہی اپنی سہیلیوں کے گھر پر اسی طریقے سے گوشت بھجوایا کرتی تھی۔ اتنی محبت فرماتے تھے، بار بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے غصہ بھی آ جایا کرتا تھا، اے میرے محبوب آپ اس سفید جبڑے والی کا، اس بوڑھی کا کیوں تذکرہ کرتے ہو؟
चुनाचे इतना सुनते थे मेरे आका का चेहरा लाल हो जाया करता था और फरमाया करते थे, ए आयशा, हजरत खदीजा खदीजा ही थी, वो वही थी जब मक्के वालों ने मेरे लिए अपने दरवाजों को बंद कर लिया तो उस वक्त में दरवाजों को मेरे लिए खोलने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजा ही थी। जब इस्लाम गुर्बत की हालत में था तो अपना सारा माल लुटा करके इस्लाम को मजबूती देने वाली कोई और नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। जब तमाम मक्के वालों ने मुझसे नफरत की और मुझे घरों से निकाला, उस वक्त में मुझसे मोहब्बत करने वाली, अपना घर देने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा ही थी। क्या फरमाते थे मेरे आका कि खदीजा खदीजा ही थी। इसलिए हजरत खदीजा के ताल्लुक से कुछ न कहना। फरमाते थे, क्या फरमाते थे कि अगर आयशा जानते हो, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना तमाम का तमाम माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था, सिर्फ इस इस्लाम को मजबूत करने के लिए। कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। रिवायत के अंदर है, सीरत की किताबों में है, जब तक हजरत खदीजा अल्लाह के नबी के निकाह में रही, आपने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। आपने हजरत खदीजा को जब तक अपने निकाह में रखा और जब हजरत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई, फिर उसके बाद आपने निकाह फरमाए हैं, वरना हजरत खदीजा के होते हुए आपने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। अरे जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम दोनों घर के अंदर हैं, अल्लाह के नबी भी मेरे पास तशरीफ रखते हैं, लिहाजा किसी ने कुंडी खटखटाई, चुनाचे अब मैं दौड़ती हुई दरवाजे खोल करके आई, देखा कि एक बूढ़ी अम्मा है, उनके हाथ में छड़ी है, वो उसके सहारे से चलते हैं। चुनाचे अल्लाह के नबी ने जब उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा तो आप फौरन खड़े हो गए। बूढ़ी अम्मा भी अल्लाह के नबी के सामने आ गई। अब बूढ़ी अम्मा अल्लाह के नबी को देख कर के रोने लगी, अल्लाह के नबी उस बूढ़ी अम्मा को देख कर के रोने लगे। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं, उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू हैं, लिहाजा दोनों के दोनों सारों कतार रोने लगे। दोनों के दोनों इस कदर रोने लगे कि जब खड़े खड़े रोते रोते थक गए तो मेरे और आपके आका और वो बूढ़ी अम्मा जमीन पर बैठ गए, फिर बैठ कर के रोने लगे। जब काफी देर रोते रोते हो गई तो मेरे आका आवाज लगाते हैं, आयशा घर में कुछ खाने के लिए है? क्या फरमाते मेरे आका? आयशा घर में कुछ खाने के लिए है, अगर है तो लेकर के आओ। चुनाचे हजरत आयशा खाने की चीज लेकर के आती हैं। जब वो देकर के फारिग हो जाती हैं, मेरे आका फिर आवाज लगाते हैं, ए आयशा घर में तेरे कुछ कपड़े रखे हुए होंगे, आयशा उनको भी लेकर के आ जा। हजरत आयशा अपने कपड़ों को लेकर के आती हैं और अल्लाह के नबी को ला करके देती थी। मेरे और आपके आका उन कपड़ों को हजरत आयशा को, हजरत आयशा के कपड़ों को उन बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। चुनाचे बूढ़ी अम्मा खाने की चीज और कपड़ों को लेकर के चली जाती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरी हिम्मत न हुई कि मैं अल्लाह के नबी से मालूम करूं कि अल्लाह के नबी वो बूढ़ी अम्मा कौन थी। एक मर्तबा जब मैंने अपने आका को अच्छी हालत में देखा तो मैंने सवाल किया, अल्लाह के नबी वो बूढ़ी अम्मा कौन थी जिसको देख कर के आप इस कदर रोए थे? उनको खाने की चीज दी थी, उनको कपड़े भी दिए थे। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा जानती हो कौन है? वो मेरी खदीजा की सहेली थी। किसकी सहेली थी? वो मेरी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी। जब वो हजरत खदीजा के सामने आया करती थी, चुनाचे मेरी खदीजा भी उनको ऐसे कपड़े दिया करती थी, ऐसे खाने दिया करती थी। कभी कभी मेरे और आपके आका हजरत खदीजा का तज़किरा फरमाया करते थे। क्या फरमाते थे? और सुनो मेरी माए बहनों, क्या फरमाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक मर्तबा मैं मक्के से बाहर निकला, चुनाचे मैंने देखा कि मक्का के बाहर एक कबीला आया है, एक कबीला आकर के आबाद हुआ है।
اس قبیلے کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ پیڑوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا آ کر کے گھر آ کر کے آرام سے سکون سے لیٹ جاتے ہیں، اور لیٹ کر کے اپنی کملی کو اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، میرے محبوب کیسے مایوس ہو، میرے محبوب کیسے مایوس ہو؟ چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں، اے خدیجہ کیسے مایوس نہ ہو، میں ابھی مکے سے باہر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ ایک قبیلہ ابھی آباد ہوا ہے، اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ان بچوں کو لے جا کر کے دے دوں۔ سنتی ہو مائیں بہنیں حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی مکے کے فلاں فلاں مالداروں کو بلواؤ، فلاں فلاں مالدار کو بلواؤ۔ چنانچہ آقا فلاں فلاں مالدار کو تقریباً 4 یا 5 مالدار کو بلواتے ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، میرا جتنا بھی تم پر ادھار ہے وہ میرا واپس لا کر کے دے دو، میرا جتنا بھی مال تمہارے اوپر ہے وہ میرا لا کر کے دے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ اتنی اشرفیاں ڈالتے ہیں، اتنی اشرفیاں ڈالتے ہیں کہ اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ میں ان اشرفیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ میرے آقا سے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، اے نبی جی یہ سب قسم مال تمہارا ہے، یہ سب قسم مال تمہارا ہے، آپ چاہو تو کسی بھی غریب پر خرچ کر سکتے ہو۔ آج تو مدرسے کی آواز لگائی جائے کہ او بھائی او میری بہنوں، اس جامعہ فاروقیہ کو تمہاری خون پسینے کی کمائی کی ضرورت ہے، تو میں اور آپ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے ہیں، کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، کہیں ہم کمزور نہ ہو جائیں، ہم گاڑیاں کہاں سے لائیں گے، ہم اپنے مکان کہاں سے بنائیں گے؟ اور میرے بھائی ذرا آ کر کے دیکھو ان مدرسوں کے اندر کتنے غریب اور معصوم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتنے کمزور گھروں کے بچے ان مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ارے میرے اور آپ کے آقا کے آنے کے بعد ان غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، ان کمزوروں کا کوئی سہارا بننے والا نہ تھا، لیکن میرے آقا آئے ہیں، میرے اللہ نے ترتیب بنائی ہے، اے امت کے مالداروں، اپنے مالوں سے جو تم کماتے ہو، جو کما کر کے رکھتے ہو، ان مالوں میں ان غریبوں کے بھی حصے ہیں، ان کمزوروں کے بھی حصے ہیں، ان یتیموں کے بھی حصے ہیں، ان بے سہاراؤں کے بھی حصے ہیں، لہذا جب تم مالی